وَهُوَ محسن، انسان اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط کرے، اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر کرے، اللہ کی باتوں کو مانے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے، ساتھ میں نیک کام کرتا رہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، قرآن کہتا ہے اگر جس نے نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیا، خود کو اللہ کے تابع کر دیا، خود کو اسلام کے فرامین کے مطابق ڈھال لے گیا، تو اس نے اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور جس نے رشتہ اپنا اللہ سے مضبوط کر لیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، آپ کے اس دیار میں 12 جلسے ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے خطابات آپ سماعت کرتے ہیں، نہ جانے کتنی ایسی تقریریں آپ سنتے ہیں جس میں قرآن و حدیث پیش کی جاتی ہیں، اللہ سے رشتے بنانے کی اپیل کی جاتی ہے، لیکن نتیجہ خاطر خواہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر لے، اللہ کے ہاتھ میں نتیجے ہیں، اللہ چاہے گا تو ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، کوئی بھی آپ کے اوپر ظلم نہ ڈھا سکے گا، کوئی بھی جرأت و ہمت نہ کرے گا کہ آپ کے خلاف بھی زبان چلا سکے، اس لیے اپنے آپ کو مضبوط بنائے، اور تمام مضبوطیوں میں سب سے بڑی مضبوطی ہے کہ ہم اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر لیں، اللہ سے رشتہ مضبوط کریں، یہی ساری مشکلات اور ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ اور ایک بات توجہ سے سننے لائق ہے، ہمارے اور آپ کے پاس ایک چھوٹا سا جملہ ہے قرآن نے جو ہمیں دیا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، وہ دنیا کے کسی قوم کے پاس جملہ نہیں ہے جو ہمارے پاس۔ صدر صاحب، قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 اور 157 کا اگر مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے بندوں، اے مسلمانوں، مجھے اپنا حقیقی معبود ماننے والوں، تم گھبرانا نہیں، تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر کے آزمایا جائے گا، کبھی تمہارے قریبیوں کو چھین کے تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی بھوکا پیاسا رکھ کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ آج آپ دیکھیے غزہ اور فلسطین کے لوگ بھوکے پیاسے بھی آزمائے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ ان کی آہیں آسمانوں تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی کہا تھا اے مسلمانوں، ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اے میرے بندوں، ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی کبھی ہم کوئی چیز کم کر دیں گے، مال میں کمی، تجارت میں نقصان ہو جائے گا، تمہارے قریبی لوگوں کی جان لے لی جائے گی، ان کی وفات ہو جائے گی، وہ شہید ہو جائیں گے، وہ تم سے جدا ہو جائیں گے، کبھی کبھی نفس کا نقصان ہوگا، کبھی مال کا نقصان ہوگا، طرح طرح کی طریقوں سے اللہ رب العالمین تمہیں آزمائے گا، لیکن اللہ فرما رہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان تمام طرح کی آزمائشوں میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہو جاتی ہے جو لوگ صبر کر لے جاتے ہیں۔ کون لوگ صبر کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ صبر کرنے والے، ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت ہے جو لوگ مصیبت آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مسلمانوں، قرآن کریم تمہیں ایک جملہ دے رہا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی دل پہ کوئی بڑا زخم لگے، جب بھی تمہیں ذہن پہ کوئی بڑا دباؤ محسوس ہو، جب بھی تمہارے اپنے لوگ مارے جائیں، جب بھی تمہارے اپنے لوگ مشکلات سے دوچار ہوں، تو اے مسلمانوں گھبرانا نہیں۔ قرآن تمہیں جملہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں توحید کا درس دیتے ہوئے اپنے سے رشتہ مضبوط کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نیک بندے یہ کہتے ہیں اے میرے مولا، میرا کوئی قریبی دنیا سے چلا گیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا بیٹا چلا گیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بیوی چلی گئی، مجھے کوئی پریشانی نہیں، اے اللہ یہ میرے ساتھ رہتا تو تھا، یہ میرے ساتھ رہتی تو تھی، لیکن اس سے میری انسیت بھی تھی، اللہ چلی گئی، وہ میرے پاس
پاس تیری امانت تھی، اے اللہ وہ چلا گیا، میرے پاس تیری امانت تھی، اے اللہ کاروبار میں، بزنس میں، تجارت میں نقصان ہو گیا، کوئی بات نہیں، وہ سب تیرا دیا ہوا تھا، انا للہ، ہم بھی تیرے ہی ہیں، ہم بھی تیرے ہی ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، مر کے پلٹ کے اٹھائے جب جائیں گے تیرے ہی سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو جملہ دیا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اے میرے مسلمان بھائیوں، اے کٹیہار کے لوگوں، او بہار کے واسیوں، پیارے پیارے مسلمانوں، یہ وہ جملہ ہے جو جملہ ہم سے پہلے کسی اور نبی کو بھی نہیں دیا گیا۔ قرآن کریم کی اس تفسیر، اس آیت کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں گے، علامہ ابن عطیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے کہا لم یعطا هذه الکلمات نبی قبل نبینا ولو عرفها یعقوب لما قال یا اسفا علی یوسف، کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ چھوٹا سا جملہ جو کسی کی وفات میں ایک مسلمان بچہ بھی پڑھتا ہے، جو ہمیں پڑھنے کے لیے ہر مصیبت کے وقت میں بتایا گیا ہے، کہتے ہیں یہ کلمے، یہ جملے جو انسان کو اللہ سے جوڑتے ہیں، یہ حضرت یعقوب کو بھی نہیں معلوم تھا، ہمارے نبی سے پہلے کسی نبی کو بھی یہ کلمات نہیں دیے گئے تھے۔ اگر حضرت یعقوب کو بھی یہ کلمات دیے گئے ہوتے تو وہ اپنے بیٹے حضرت یوسف کی جدائی پر، ان کے گم ہو جانے پر، اور ان کے بھائیوں نے جب ان کے ساتھ شرارت کی تو حضرت یعقوب کبھی یہ نہ کہتے یا اسفا علی یوسف، افسوس ہمیں یوسف کے گم ہو جانے پر، بلکہ وہ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں، یہ جملہ، یہ کلمہ ہم اور آپ کو سکھاتا ہے اے مسلمانوں، دنیا کی کسی بھی مصیبت کے وقت میں، کسی بھی پریشانی کے وقت میں گھبرانا نہیں، اپنا رشتہ اپنے اللہ سے مضبوط کر کے رکھنا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنا رشتہ اپنے اللہ سے بنا کے رکھتے تھے، اسی لیے میدان بدر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، ساتھ میں 313 مسلمان، سامنے 1000 کی لشکر ہے، سامنے والوں کے پاس تلواریں بھی ہیں، سامنے والوں کے پاس گھڑ سواریاں بھی موجود ہیں، سامنے والوں کے پاس ہر طرح کے ہتھیار اور نوجوان موجود ہیں، ادھر اللہ کے نبی کے ساتھ بوڑھے بھی اور جوان بھی ملائے گئے، تب 313 ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں میرے پیغمبر اپنا رشتہ جو اللہ سے مضبوط تھا اس کا سہارا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے میرے مولا، اے میرے رب العالمین، اگر یہ 313 کی جماعت آج ہلاک کر دی گئی تو آج کے بعد سے قیامت تک شاید اس روئے زمین پر تیری عبادت صحیح طریقے سے نہ کی جائے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے اپنے رشتے اور اپنے تعلق کی بنیاد پر دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرما دیا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے اپنا رشتہ، اپنا تعلق اپنے اللہ سے بنائیے، کوئی بھی مصیبت آ جائے اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے اللہ سے اپنا تعلق بنائیے، ضرور اللہ مدد فرمائے گا۔ میری ماں اور بہنیں بھی کثیر تعداد میں، اور مجھے جو بتایا گیا کہ مردوں سے زیادہ تقریباً ڈبل تعداد میں عورتیں موجود ہیں۔ میری ماں اور بہنیں ایک مثال سنیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کے تعلق سے ایک صحابیہ ہیں جو بعد میں ام المومنین بنی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے شوہر انہیں بڑا پیار کرتے تھے، بہت جاننے ماننے والے ایک کامیاب شوہر تھے ان کے۔ ان کا انتقال ہو گیا، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب ایک اچھے شوہر کا جب انتقال ہو گیا، ایک بیوی کی زندگی اجیرن ہو گئی، اب وہ بے سہارا اپنے آپ کو محسوس کرنے لگی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب میرے سر سے میرا سہاگ گزرتا ہے، جب میرے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ میرا شوہر دنیا سے چلا گیا، ہم بھی تیرے ہی بندے ہیں، ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے، اے اللہ اس آئی ہوئی مصیبت میں ہم تیرا سہارا لیتے ہیں، تجھ سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہیں، اے اللہ اس سے بہتر کچھ عطا فرما۔ ام سلمہ کے جملے تاریخ کے پنوں پہ، حدیث کے کاغذات پہ آج بھی رقم تراز ہے، کہتی ہیں فاب
अब्दलनी अल्लाहु बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे शौहर अबू सलमा का इंतकाल हुआ, मैंने यही दुआ पढ़ी थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार ने अबू सलमा के मुकाबले में इनसे कई गुना, लाखों गुना इमामुल अंबिया, अफजल रसूल, खातमे नबूवत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा शौहर बना दिया। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, जब एक औरत दुआ मांगती है और अपनी मुसीबत के वक्त में अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत कर लेती है, दुआ करती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके वहमो गुमान से भी ज्यादा मजबूत, बेहतरीन, अफजल, बेहतर इंसान उसके मुकद्दर में लिख देता है। ताल्लुक अपना अपने अल्लाह से बनाए, ताल्लुक अपना अपने अल्लाह से बनाए। कुरान पाक की एक आयत सुनिए। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत गौर से, इत्मीनान से आप अल्लाह उसके रसूल की बातों को सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह जरूर कुछ फायदा होगा। अगर इस मजमे में से किसी एक दो ने भी अपना ताल्लुक कल की सुबह से अपने अल्लाह से मजबूत कर लिया, मेरा आना कामयाब हो जाएगा। मेरा आना, मेरी हाजिरी इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएगी। कुरान करीम में 30वें पारे में एक सूरत है, सूरतुल अलक। सूरतुल अलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ वाली सूरत। इस सूरत की सबसे आखिरी आयत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में नमाज पढ़ रहे हैं। शुरू दौर में नमाज जब आप पढ़ते हैं तो आपको मारने के लिए दुश्मन सामने आ जाते। कभी अल्लाह के नबी की गिरबान में कपड़े डालकर आपके गिरबान को कस दिया जाता, आपके चेहरे की नसें खड़ी हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोरे थे, इसलिए खून की वजह से आपका चेहरा सुर्ख होने लगता था। कई बार आप सजदे में होते, जानवर की मेगनी, ओझड़ी आपके गर्दन पे डाल दी जाती थी। कई बार आपको जान से मारने की कोशिश की जाती थी। कुरान करीम बयान करता है, एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा की सहन में नमाज पढ़ रहे हैं। इधर अबू जहल अल्लाह के नबी को मारने के लिए आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी नक्शे को बयान करता है, कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फअम बिन नासिया। ये अबू जहल जो मेरे पैगंबर, मेरे महबूब को पकड़ने गया है, नमाज से रोकने के लिए गया है, अगर ये बाज ना आया तो मैं इसके पेशानी के बालों को पकड़ के इसे घसीट लूंगा। और अगर ये दावा करता है कि इसके पास एक पूरी टीम है जो मोहम्मद के खिलाफ इकट्ठी हो जाएगी और मोहम्मद को मार डालेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता, सनदउज़ ज़बानिया, ये बुलाए अपने आदमियों को, ये बुलाए अपने हमनवाओं को, हम भी जहन्नम के दारोगों को बुलाएंगे, हम भी अपने फरिश्तों को, अपनी फौज को अपने महबूब के साथ उतार देंगे, अपने नबी की हिमायत में, अपने नबी की मदद के लिए उतार देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी बात कहने के बाद अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, ऐ मेरे पैगंबर, ऐ जनाबे अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुश्किल के वक्त में खाने काबा की सहन में, अल्लाह के पाक घर में ये लोग आपको नमाज नहीं पढ़ने देते, ये लोग आपको अल्लाह के सामने सजदा नहीं करने देते। आप इनकी बातों को ना मानिएगा, आप इनकी धमकियों से ना डरिएगा। ऐ अल्लाह के नबी, वस्जुद वक़्तरिब, आप अपने अल्लाह से करीब हो जाइए, अपने अल्लाह के सामने सजदे में पड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा सजदे करिए। कुरान करीम कहता है, ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप रात को तहज्जुद की नमाज में भी सजदा करिए। मेरे भाइयों, कुरान की आयत बतला रही है, अगर हम अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होना चाहते हैं तो हमारी पेशानी दुनिया के किसी भी हुक्मरान के सामने नहीं झुकनी चाहिए, दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े सरमायादार के सामने नहीं झुकनी चाहिए। अगर ये पेशानी झुके तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने झुके। वस्जुद वक़्तरिब, जितनी ज्यादा आप सजदे करेंगे अल्लाह से उतने ज्यादा करीब हो जाएंगे। इसीलिए हमारे और आपके महबूब पैगंबर इस्लाम जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम किताबुस सलात की रिवायत है, 582 नंबर पे ये हदीस मौजूद है।
گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ عز وجل وهو ساجد فاکثر الدعاء۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایک بندہ، ایک مسلمان اپنے اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ مسلمان سجدے میں ہوتا ہے۔ او میرے بھائیوں، او مسلمانوں، تمہارے پاس وہ قیمتی چیز ہے، وہ نرالا طریقہ موجود ہے کہ تم زمین پہ جب سر رکھتے ہو، تمہارا پیغمبر کہتا ہے کہ تم اپنے اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تو زمین پہ سر رکھا کرو، زمین پہ اپنے رب کے لیے سجدے کیا کرو۔ زمین پہ سر رکھتے ہو، آسمان والا عرش والا تمہارے قریب ہو جاتا ہے، تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مسلمان، ایک انسان سب سے زیادہ اپنے اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اے میری امت کے لوگوں، فاکثر الدعاء، سجدے میں اپنے اللہ سے دعائیں کیا کرنا۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کو مصیبتیں نہ آتی ہوں، جس کو پریشانیاں نہ گھیرتی ہوں۔ ہر انسان کی زندگی میں درد و علم ہے، ہر انسان کی زندگی میں مصائب و آلام ہے، ہر انسان مصیبتوں سے، مشکلوں سے دوچار ہے۔ ہر انسان کو ضرورت ہے سکون کی، ہر انسان کو ضرورت ہے آرام کی۔ اے میرے بھائیوں، دلوں کو سکون اگر ملے گا تو اللہ کے سامنے رونے سے ملے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے ملے گا۔ میرا پیغمبر خود کہتا ہے اللہ کے سامنے سجدے میں آ جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ جب اللہ کے قریب ہو جاؤ گے پھر اپنے اللہ سے جو مانگنا ہوگا مانگ لینا۔ دنیا کے کسی ظالم کی شکایت کرنی ہوگی کر لینا، کسی کے اصلاح کی دعا کرنی ہوگی کر لینا، ماں باپ کے لیے رحمت کی بھیک مانگنی ہوگی مانگ لینا، بچوں کے اصلاح کی دعا کرنی ہوگی کر لینا، بیوی کے صحیح سالم رہنے کی دعا کرنی ہوگی کر لینا، بشرط کہ تم اللہ کے قریب تو خود کو کرو۔ خود پیغمبر اسلام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ میرے بھائیوں سنو، آج ہماری اور آپ کی زندگی کی حالت کیا ہے؟ گناہوں میں لت پت ہے، صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے رسول کے بارے میں ایک عقیدے کی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے نبی، آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں وہ کیا کرتا ہے؟ کتنی عبادتیں کرتا ہے؟ اندازہ ہے آپ کو؟ آج جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جو ایک بار خانہ کعبہ کی زیارت کر کے حج کر کے آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا نیک سمجھتا ہے، باقی لوگوں کو گنہگار سمجھتا ہے اور اس کو اپنی عبادت کا گھمنڈ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اس گوشے کو سنیں۔ پیغمبر اسلام کیا کرتے ہیں؟ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر کی حدیث ہے، 4837 نمبر پہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ رات کی تاریکی ہوتی تھی، ساری دنیا اپنے بستروں پہ سو رہی ہے، امام الانبیاء افضل الرسل خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوابگاہ میں اپنے بیوی کے کمرے میں رات کو اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ صدیقہ عائشہ بیان کرتی ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ میرا پیغمبر، میرا شوہر رات میں اٹھ کے اللہ کی عبادتیں کر رہا ہے، رات میں اٹھ کے اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، اپنے اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، حتی تورمت قدما، اتنی دیر تک کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت میرے نبی فرماتے کہ آپ کے پیر میں سوزن آ جایا کرتا تھا، آپ کے پیر میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ اور حدیث کے دوسرے الفاظ یہ بتلاتے ہیں کہ آپ اتنی دیر تک اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے، اتنی دیر تک قرآن کی تلاوت کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پیر کی ایڑیاں پھٹ جایا کرتی تھی، چمڑیاں پھٹ جایا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے پوچھ لیا، مجھے ترس آ گیا، مجھے اپنے شوہر کی حالت پہ رحم آ گیا، میں نے پوچھا او میرے شوہر نامدار، اے جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا زیادہ تکلف کیوں کرتے ہیں؟ قد غفر اللہ
اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اے جناب عربی، آپ کی اتنی دیر تک عبادت کرتے، اتنا زیادہ کیوں اللہ رب العالمین کے سامنے روتے؟ وہ میرے بھائیوں، قربان جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت پر۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ او میرے بھائیوں، میرے نبی بس اللہ کی نگاہ میں شکر گزار بندہ بننے کے لیے رات رات بھر عبادت کر رہے ہیں، پیر میں ورم آ جائے، پیر میں پھٹن آ جائے، پھر بھی اللہ کے نبی اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ درس دیا جا رہا ہے اے دنیا کے لوگوں، اپنے آپ کو اپنے اللہ سے قریب کرو، ساری دنیا کی مشکلیں حل ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں حل ہو جائیں گی اگر ایک ایک مسلمان کا بچہ، اگر ہماری ماں اور بہنیں اپنے آپ کو اس قابل بنا لے کہ اللہ سے مانگنے میں شرم کبھی محسوس نہ کریں، ضرورت جو بھی ہو 2 رکعت نماز پڑھیں، اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی شروع کر دیں، 5 وقت کی نمازوں کی پابند بن جائے۔ کیوں نہ ہو ایسا اگر ہمارے قوم کی عورتیں کرنے لگے، ہمارے نوجوان کرنے لگے، ہمارے گاؤں کی مسجدیں بھر جائیں، ہمارے بچے اس طرح کی ایکٹیویٹی اپنے اندر پیدا کر لیں، اس طرح کی عبادات کرنے لگے، اللہ کی قسم ہے ہمارا سماج سدھر جائے گا، ہمارا اور آپ کا زندگی کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ساری غمی سارے مشکلات سارے مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ آج کمی یہی ہے کہ ہم اور آپ روتے تو بہت ہیں لیکن اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے کنیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں، جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو ایک عورت تھی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مانتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، بچپن میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کھلایا تھا، گود میں اٹھایا تھا، پیارے پیغمبر کو لاڈ پیار کیا تھا۔ میرے نبی جب بڑے ہو گئے، نبی بن گئے، ان کے گھر جایا کرتے تھے، زیارت کیا کرتے تھے، نام ہے ام ایمن۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق نے کہا عمر، فاروق اعظم کہا کیا بات ہے صدیق؟ کہتے ہیں میرے نبی ایک بوڑھی عورت کے گھر برابر جایا کرتے تھے، چلو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اس بوڑھی عورت کے گھر کی طرف ہم لوگ بھی چلتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق چلے گئے، زیارت کرنے کے لیے گئے۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں دیکھتے ہیں ایک بوڑھی عورت زار و قطار رو رہی ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا او خاتون کیوں آنکھ سے آنسو بہا رہی ہو؟ کہنے لگی محمد الرسول اللہ دنیا سے چلے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا اس لیے میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ان کو جانا ہی تھا، دنیا میں کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آیا ہو، سب کو جانا، وما محمد الا رسول، سب کو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے گئے، کہتی ہے میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ محمد الرسول اللہ کیوں چلے گئے، کیوں آپ کی وفات ہو گئی، کیوں آپ کا انتقال ہو گیا، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ مسلمانوں کا تعلق جو اپنے اللہ سے ہوا کرتا تھا وہی کے ذریعے سے جبرائیل آیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی پر قرآن کی آیتیں اترا کرتی تھی۔ ہم مدینے کی سرزمین پہ رہ کر، ان پہاڑوں کی وادیوں میں رہ کر، ان کھجوروں کی باغات کے درمیان رہ کر اپنے اللہ سے برابر ٹچ میں رہتے تھے۔ ذرہ برابر مشکل ہوتی تھی، تھوڑی سی بھی پریشانی آتی تھی، میرے پیغمبر کے اوپر آسمانوں کا سینہ چیرتے ہوئے جبرائیل اتر آیا کرتا تھا اور جبرائیل اللہ کے نبی پہ اللہ کے کلام کو اتارا کرتا تھا۔ جب ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے، او صدیق و فاروق، غم مجھے اسی بات کا ہے کہ اب ہمارا تعلق کیسے اللہ سے قائم ہوگا۔ وہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وہ جبرائیل کا آنا بند ہو گیا، اور یہی کہہ کر حضرت فاطمہ بھی روتی تھی الا جبریل ننعا، اب تو جبریل سے ہم شکایت کریں گے، اب تو جبریل کو ہم یہ کہیں گے تم کس کے پاس آؤ گے، محمد الرسول اللہ چلے گئے۔ وہ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم ہے آپ کے پاس بھی، میرے پاس بھی، آپ کے گھر میں بھی، آپ
آپ کی مسجدوں میں بھی, میرے گھر میں بھی, میری مسجدوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قرآن موجود ہے, اللہ کا کلام موجود ہے. اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لو, اللہ کی کتاب کو بے سہارا نہ چھوڑو, اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو جوڑ لو, اپنا رشتہ اللہ سے بنا لو. ہماری ماں اور بہنیں پچھلے زمانے کی اس لیے رو رہی ہیں کہ مسلمانوں کا تعلق وحی کے ذریعے سے جو اللہ سے تھا وہ ختم ہو گیا. وہ میری ماں اور بہنوں, آج کتنے گھروں میں یہ ماحول ہے کہ صبح عورت اٹھے, صبح بہو اٹھے, صبح بیٹی اٹھے اور پہلے نماز پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے, پھر چائے پیے, پھر چائے بنائے. ایسا آج ہمارے گھروں میں نہیں رہ گیا. آج ہماری ماں اور بہنیں سیریل تو دیکھ رہی ہیں, موبائل کی ایڈٹ تو ہوتی جا رہی ہیں, سیریل سے زندگی جینے کا طریقہ تو سیکھ رہی ہیں, لیکن قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا, اللہ رب العالمین سے رشتہ ٹوٹ گیا. ہم اور آپ کو اپنا رشتہ اپنے اللہ سے مضبوط بنانا ہے, اللہ سے مضبوط بنانا ہے. جتنا سجدہ کریں گے اتنا اللہ سے قریب ہو جائیں گے. ایک صحابی ہیں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اللہ رب العالمین سے رشتہ جب انسان کا مضبوط ہوتا ہے پھر وہ کیا کیا کر جاتا ہے, اللہ سے تعلق مضبوط کرنے میں کیا کیا کر جاتا ہے, کیا کر گزرتا ہے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ کے اسٹیج پر جو چندے کا سلسلہ شروع ہوا, میری نظریں دیکھ رہی ہیں, یہاں کافی برتن بھی رکھے ہوئے ہیں, اور وہ برتن جو لوگ گھروں میں سنبھال کے رکھتے ہیں, خال اس کو استعمال میں لاتے ہیں, وہ برتن بھی یہاں موجود ہے. اچھی بات ہے اور قابل رشک بات ہے. آپ کے سیمانچل کے علاقے میں, آپ کے اس علاقے میں لوگوں کے اندر دینے کا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا نرالا جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ ان جذبات کی قدر کرے اور انہیں شرف قبولیت سے نوازے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنیے, جب وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آنے لگے, بڑے مالدار گھرانے کے تھے, ساتھ میں کنبہ قبیلہ بھی ہے, ساتھ میں سواری بھی ہے, ساتھ میں بچے بھی ہیں اور کچھ مال و خزانہ بھی ہے. مدینے کا رخ کرتے ہیں, خاندان والے آئے اور سواری کی نکیل پکڑ لیتے ہیں. صہیب کدھر جا رہے ہو؟ کہا مدینہ اپنے محبوب کے, اپنے نبی کے, اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں جا رہا ہوں. محبوب کے بغیر کیا جینا ہوتا ہے, مجھے جانے دو. قوم اور خاندان کے لوگوں نے کہا صہیب اگر تمہیں جانا ہی ہے تو جاؤ, لیکن یہ خاندان کا خزانہ چھوڑ کے جاؤ, یہ خاندان کی سواری چھوڑ کے جاؤ, یہ آل اولاد چھوڑ کے جاؤ. جانا ہی ہے محمد کے پاس تو سب کچھ چھوڑ کے جاؤ, سب کچھ قربان کر کے جاؤ. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. نہ ہمیں مال کی ضرورت ہے, نہ ہمیں دولت کی ضرورت ہے, نہ ہمیں سواری کی ضرورت ہے, نہ ہمیں کنبے قبیلے کی ضرورت ہے. اگر ضرورت ہے تو ایمان کی ضرورت ہے, اگر ضرورت ہے تو اللہ اس کے رسول کے محبت کی ضرورت ہے. وہ میرے بھائیوں کیا محبت نبی سے ہونے والی ہے, کیا اثر دکھانے والی ہے. سب کچھ چھوڑ کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. ادھر مدینہ پہنچنے والے, ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صہیب رومی کی اس قربانی کو قرآن کی آیت کی شکل میں محمد عربی کے دل پہ اتارتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 207 نازل ہو جاتی ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اے محمد عربی, تمہارے ساتھیوں میں سے, تمہارے جانثاروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں, کچھ ایسے بھی صحابہ موجود ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کی رضامندی کے لیے اپنے آپ کا بھی سودا کر ڈالا. اے محمد عربی ان جانثاروں کو استقبال تو کریے. اللہ کے نبی اٹھتے ہیں, صہیب رومی مدینہ کے اندر تشریف لا رہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ربیہ صہیب, صہیب نے جو تجارت کی اپنے آپ کو بھی اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے بیچ ڈالا, ساری دنیا چھوڑ کے ایمان کی حفاظت کر ڈالا. آج صہیب نے ایک ایسے کاروبار میں ہاتھ ڈالا جس میں اس کو نفع ہی نفع ہونے والا ہے.
میرے بھائیوں، یہ اگر انسان کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے پھر انسان کیا کیا نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے لیے قربانیاں دے سکتا ہے، ہر چیز اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ یقین مانیے زندگی جینا آسان ہو جائے گا، کیونکہ زندگی نام ہے مشکلات کا، تکلیف کا، نام ہے مصیبتوں کا، اور مصیبت جھیلنے کے لیے آپ کے دل میں طاقت ہونی چاہیے۔ دل کو طاقت اللہ کے رشتے سے ملے گی، اللہ سے مضبوط تعلق بنانے سے ملے گی، اور نبیوں میں یہی رشتہ، یہی پاور، یہی طاقت سب سے زیادہ